الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2026 اوپر جو خواتین تراویح پڑھ رہی ہیں وہ صفیں صحیح نہیں بناتی ہیں، جس کا جہاں دل چاہے وہاں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے پہلی صف اس میں مل کے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد دوسری صف، پھر اس کے بعد تیسری صف۔ جیسے مردوں کی صفوں میں مرد مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، تو خواتین کے صفوں میں بھی یہی ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات، یہ جو چائے تقسیم کر رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، وائٹل والے، ان سے گزارش ہے کہ خواتین میں بھی چائے دیں، یا تو کسی کو بھی نہ دیں، نہ آدمیوں کو نہ خواتین کو دیں، تو پھر دونوں کو دیں۔ تو یہ غلط بات ہے، آدمیوں میں بٹ رہی ہو، اوپر نہ جا رہی ہو، تو یا تو دونوں کو دیں یا دونوں کو نہ دیں۔ باقی ان کا شکریہ، یہ فری پھوکٹ میں اتنی اچھی چائے بانٹ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہم قدردان نہیں ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 20واں پارہ پڑھا ہے۔ 20واں پارہ شروع ہی ایسے بہترین انداز سے ہوتا ہے، اللہ نے توحید بیان کی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ وانزل لکم من السماء ماء، بھلا جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس سے خوبصورت گھنے باغات پیدا کر دیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اندر یہ طاقت تھوڑی ہے کہ تم ان درختوں کو بنا لو۔ الہ مع اللہ، اس کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کے علاوہ؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ بنایا۔ قرار گاہ کا مطلب واحد اس پوری کائنات میں ایک پلینٹ، ایک زمین ہے جس پہ ہم قرار حاصل کر سکتے ہیں، جو ہمارے رہنے کے لیے سوٹیبل ہے۔ حالانکہ اس کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے پوری کائنات میں ایک چھوٹا سا ذرہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یہاں کس کو پیدا کروں گا؟ انسان کو۔ لہذا اس میں آکسیجن بھی رکھی، اس میں پانی بھی رکھا، اس میں درخت بھی، اس میں ہر چیز یہاں کے لحاظ سے، سردی گرمی خزاں بہار سسرال، سب کچھ رکھا اللہ نے یہاں پہ۔ وجعل خلالہا انہارا، اور پھر اس نے زمین میں دریا جاری کر دیے۔ وجعل لہا رواسی، پہاڑ بنا دیے اس نے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اپنی قدرت سے میٹھے اور کڑوے پانی کے سمندر، پانی ایک ساتھ چلا دیے اس نے۔ الہ مع اللہ، جو سب یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کیا؟ کسی نے گائے کو باپ بنایا ہوا ہے، کسی نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں بس وہی ہے، باقی کوئی بھی کچھ نہیں، یہ سب بنے ہوئے ہیں۔ تو بنے ہوئے بنانے والے کی طرح تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے پرسوں، افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا جو بناتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے نہیں بنایا ہو، جس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، پھر بھی ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ ذات کہ جب پریشان حال اسے پکارے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا۔ زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں، حالانکہ انسان سے طاقتور مخلوق بھی موجود ہے۔ کنٹرول کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا بابے تو اس محلے کا خلیفہ ہے کیا، سب کچھ تیری چل رہی ہے۔ تو یہ جانور کہہ سکتے ہیں نا ہمارے بارے میں، بھائی توجہ ادھر، باتیں نہ کرو، اتنی بری بات ہے، بیان ہو رہا ہے اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، بیٹھ کے تو ادھر جا کے باتیں کرو بیٹھ کے۔ تو دیکھو تھوڑی سی گڑبڑ ہو نا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پھر سامنے بیٹھ کے تبادلے ہو رہے ہو نا، اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ کیا بات چل رہی تھی دیکھو، ہاں خلیفہ۔ تو جانور یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار تمہارا جب دل چاہتا ہے کاٹ کے کھا جاتے ہو ہم کو، جب دل چاہتا ہے سمندر میں کانٹا لگاتے ہو، ہمیں بیوقوف بنا کے نکال کے کھا جاتے ہو۔ تو کیا خلیفے ہو تم یہاں کے ہیں؟ جب دل چاہتا ہے شیر کو جنگل سے پکڑ کے چڑیا گھر میں ڈال دیا، ٹکٹ لگا دیا اس کے اوپر۔ تو جانور کا دل نہیں چاہتا ہوگا پوچھنے کا بھائی تم لوگ خلیفے ہو کیا؟ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں ہم خلیفہ ہیں۔ اس زمین میں ہمیں کس نے خلیفہ بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا ہے۔ الہ مع اللہ، اس کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے جس نے تم پر اتنے احسانات کیے؟ قلیلا ما تذکرون،
نصیحت بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو، مطلب نصیحت بالکل بھی حاصل نہیں کرتے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں سمندر اور صحراؤں کے اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے؟ یہ تو گوگل میپ اب ایجاد ہوئے ہیں نا، پہلے زمانے میں جو ٹریولنگ ہوئی ہے وہ ستاروں کی مدد سے ہوئی ہے۔ سمندر میں جا کے آدمی گم، اندھیرے، سمندر میں تھوڑا سا آگے جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا چین کدھر ہے، جاپان کدھر ہے، اپنا گھر واپس کدھر ہے، سسرال تو بہت دور کی بات، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا سمندر میں جا کے بندہ کدھر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں سمندروں میں ستاروں کے ذریعے تمہیں بتاتا ہے وہ لوکیشن، ایسٹ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے، ساؤتھ کدھر ہے، نارتھ کدھر ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے ہیں، تجارتیں ہوئی ہیں، ایسی ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچتے تھے ستاروں کے ذریعے۔ صحراؤں میں بھی ایسے ہی ہو، آپ عرب کے صحراؤں میں سفر کرو، اونٹ پہ بیٹھ کے گم، پتہ ہی نہیں گیا کدھر، یہی نہیں پتا دائیں کو جا رہا ہوں۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، ٹریول ایجنٹ نے پیسے لے لیے ایک آدمی سے کراچی میں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے لانچ پہ بٹھاتا، دبئی کے پورٹ پہ یا قطر پہ اتار دیتا تھا، اللیگل ڈنکی لگا کے، اب نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی کو پاکستانی نے پیسے لیے ایک آدمی سے اور اٹھا کے اس کو گوادر پہ اتار دیا۔ اب سمندر میں جا کے نہیں پتا چلتا کدھر کو جا رہا ہوں میں، گوادر پورٹ پہ اتار دیا، اس کو بولا ادھر ہی ہے بس، مسقط، ہاں مسقط بھیجنا تھا کہ بھائی مسقط ادھر ہی ہے۔ وہ اترا، اندر گھوم رہا ہے، وہ اسے ایک اور بندہ ملا صحرا میں، بھائی یہاں مسقط پتہ ہے کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں۔ تو کوئی اس صحرا میں قطر میں گھوم رہا تھا، کوئی دبئی سمجھ کے انجوائے کر رہا تھا، اور کوئی کویت سمجھ کے، اور کوئی کیا سمجھ کے۔ تو اندر صحرا میں اور سمندر میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ہمارے باپ داداؤں کو اس نے رہنمائی کی ہے، تبھی دنیا آباد ہوئی ہے، تبھی دنیا آباد ہوئی ہے۔ کون ہے جس نے تمہیں رہنمائی کی؟ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور جب وہ بارش کی رحمت بھیجتا ہے اس سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ اور پھر فرمایا اِلٰہ مع اللہ، اس کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، تم جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ ان سب سے بالاتر ہے۔ امن یبدأ الخلق، یہ تو بڑی زبردست، فرمایا کون ہے جس نے اس کائنات کو پہلی دفعہ بنایا؟ زیرو سے کس نے شروع کیا؟ جب نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا۔ E is equal to mc اسکوائر ہے نا، تو E تو ہو پھر mc اسکوائر ہوگا، یا mc تو ہو پھر انرجی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کون ہے جس نے یبدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا کی، اسٹارٹنگ کس نے کی ہے؟ اس کے بعد پھر فزکس کے لاز میں اس نے اس کو جکڑ دیا اس کائنات کو۔ لا تو جب ہوتا ہے جب کچھ ہو تو نا، دیکھو انسان ہوتے ہیں تو ملک کے قوانین بنتے ہیں، انسان ہی نہیں ہے، ملک ہی نہیں ہے، پھر کوئی قانون بنے گا ان کے رہنے کا؟ تو کچھ پہلے اس نے پیدا کیا ہے، پھر ان کو فزکس کے اصولوں میں جکڑ دیا۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ نے ایک جملہ لگا دیا، یہ ہم سے پوچھا نہیں، اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ تو تم مانو گے کہ پہلی دفعہ اس نے بنایا ہے، لیکن ایک اور تمہاری نالج میں ہم اضافہ کر دیں، اس کائنات کو توڑ پھوڑ کے دوبارہ کون بنائے گا؟ دوبارہ بھی ہم بنائیں گے، دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے، مار کے ختم نہیں کر دیں گے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی دیتا ہے؟ آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، یہ بھی رزق، اور زمین سے اس پانی سے کیسے تناور درخت، آلو، خربوزے اور چنے کی دال اور پیاز، ٹماٹر اور گھاس جسے کھا کے جانوروں کا گوشت بنتا ہے، کون ہے یہ سارے کام کرنے والا؟ الہ مع اللہ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے دوسرا؟ آگے اللہ کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جیسے دلائل میں لے کر آیا ہوں نا، ہاتوا برہانکم، تم بھی ایسی برہان لے کر آؤ۔ برہان کہتے ہیں واضح دلیل کو، ایک عربی میں لفظ ہے دلیل، دلیل کو کہتے ہیں، ایک ہے برہان، دو ٹوک، جیسے اللہ کا مناظرہ ہو رہا ہو مشرکین سے، ہے بھائی کہ میں یہ دلائل لے کر آیا ہوں، تم بھی کوئی واضح دلیل لاؤ۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے ابو ایسے کر رہے تھے، میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ وہ بت کے سامنے جھکتے تھے، میں نے اپنی خالہ کو دیکھا وہ مزار پہ ایک دفعہ گئی تھی، داتا دربار کے مزار پہ طواف کیا تھا، ان کے بیٹا ہو گیا تھا۔ اب بھائی وہ تو ویسے ہی ہو سکتا ہو گیا ہو،
ہماری پھپھو نے بتایا تھا کہ ادھر ایک عامل ہے, اس کے پاس جو جائے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, ہاتھ بال اگاتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی اگنے والے ہوں, اس نے اتفاق سے پہلے ہاتھ رکھ دیا ہو. تو توہم پرست آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ہم نے گلے میں جوتوں کا ہار لٹکایا تھا, پولیا کے وہ جو ہیپاٹائٹس یرقان کا جو پیشنٹ ہے نا, اس کے ہم نے جوتوں کا ہار لٹکایا تھا اور ہم نے وہ کروایا اس کے اوپر, پتہ نہیں جھڑواتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. وہ کیا مطلب, جن کے جوتوں کے ہار نہیں ہوتے ان کے یرقان ٹھیک نہیں ہوتے؟ نہیں یار میرا خیال ہے تم لوگ نہیں سمجھو گے, تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں یہ توہم پرستی ہے نا. انگریزوں کے یرقان ٹھیک نہیں ہوتے, ہیپاٹائٹس ان کے پیلیا, پولیو کہہ رہا ہوں, پیلیا ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. یرقان کو پیلیا کہتے ہیں نا اردو میں. انگریزوں کا عربوں کا یرقان ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں جی وہ جوتوں کا ہار اور پیلا رنگ نکل رہا ہے اور الو بنا کے جا رہا ہے, وہ جھاڑ جھاڑ کے, تمہاری قسمت میں الو بننا ہے, بنتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم, بیکار کی باتیں مت کرو, واضح دلیل لے کر آؤ, جیسے میں دلائل لے کر آیا ہوں, جیسے اللہ دلائل لے کر آئے ایسے دلائل لے کر آؤ. فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره. اللہ کہتے ہیں دلیل نہیں لائیں گے, لیکن پھر بھی اسی شرک پہ, غلط بات پہ ڈٹے رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں. بل ادارك علمهم في الاخره, آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے بیچاروں کو. یعنی اللہ نے بھی 3 اسٹیپ میں ان کی جہالت بیان کی ہے. یہ بڑی بلاغت ہے قرآن کی. اللہ کہتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اصل بات ہے آخرت میں کا علم ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. یعنی گویا میں بیچارہ اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں, یعنی گویا کہ علم ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہوتا. جب احساس نہیں ہوتا تو پھر اوٹ پٹانگ باتیں آدمی کرتا رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ادھر توجہ ہے یا نہیں ہے؟ استغفر اللہ, توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی ادھر؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اللہ کہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہے ہی نہیں. جب آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا تو پھر جو چاہے بولتے رہو. آپ کو پتہ ہے میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس پہ باس مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا, تو سوچ سمجھ کے دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اب ایک کسی ملک کا کوئی سفیر آیا, خیریت سے طبیعت ٹھیک, کسی ملک کا کوئی سفیر آیا پیغام لے کر, اس کو پتا ہے کہ میں جو پیغام دوں گا تو کنٹری حکومت پوچھے گی کہ ہم نے تمہیں یہ کہا تھا, تم نے یہ پیغام دیا. وہ اپنی طرف سے کچھ پیغام دے سکتا ہے, لیکن اس کو پتا ہو کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ واپس میں نے وہاں جانا ہی نہیں ہے مڑ کے, تو پھر انشنڈ جو مرضی پھینکتا رہے وہ بیٹھ کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں, دین برحق کو فالو نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا اگلے کلام میں, اپنی بات سے بل ہم فی شک منہا, فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے, بل کہتے ہیں پچھلا قیام گویا کہ غلط اگلا صحیح. اللہ اپنے کلام کو غلط نہیں کہہ سکتا, یہ بلاغت ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اسٹیج تک پہنچنا, جیسے آپ کہتے ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے, شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہو نہیں اصل بات پتہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اندھے بنے ہوئے ہو تاکہ دنیا کے مزے خراب نہ ہو جائیں. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے کہ یار جتنے دن انجوائے کر سکتے ہو اتنا ٹائم تو انجوائے کرو نا. وہ سمجھتا ہے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا, تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کمبختوں کو سب پتہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا کہ مارے اور ختم کر دے اور کیڑے کھا کے ختم ہو جائیں, سب کچھ فنش, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غور کریں گے اس نتیجے تک پہنچیں گے. لیکن بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اللہ کہتے ہیں آخرت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. بل ہم فی شک منہا, نہیں ہے مگر یقین نہیں ہے. آگے بل ہم منہا عمون, یقین بھی ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ جائے گی, مرنے کے بعد سب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. مرنے کے بعد یہ بیانات نہیں ہوں گے. مرنے کے بعد میرے سامنے بھی, اللہ مجھے بھی بچائے بھائی, اور آپ کے سامنے بھی کیا آئے گا؟ رزلٹ. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا, اقرأ کتابک, اللہ پکڑا دیں گے ایسے اعمال نامہ, یہ ہے بھائی تیرا اعمال نامہ, یہ کچھ تو کرتا رہا ہے دنیا میں. اور انسان کہے گا ما لہذا الکتاب, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس نے تو میری زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے, سب کچھ بیان کر دیا اس نے. پھر اللہ فرماتے ہیں
وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا، اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ جب ان سے کہا یہ آخرت پر کیوں نہیں اقرار کرتے، ان کے پاس ایک ان کی برہان ہے، اللہ نے کہا تھا نا لاؤ ذرا اپنے دلائل لے کر آؤ، تو یہ دلیل لے کر آتے ہیں. اذا کنا ترابا وآباؤنا، بھلا ہم جب مٹی ہو گئے اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی میں مل کے ختم، انا لمخرجون، پھر ہم نکالے جائیں گے. اگر اللہ نے دوبارہ پیدا کرنا تھا تو مٹی میں تحلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ارے بھائی اس کا تو ہم سے بھی اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی وعدہ کیا جاتا رہا ہے. ہمارے ابا دادا بھی کہا کرتے تھے کہ فلاں پیغمبر نے آ کے بتایا تو ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. ابا کی رپورٹ یہ ہے کہ اب تک زندہ نہیں ہوئے. دادا نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مر کے زندہ ہوں گے، لیکن دادا بھی اب تک زندہ بولو نہیں. پردادا سے بھی نقل ہوتا آ رہا ہے کہ بھائی کچھ پیغمبروں نے بتایا ہے کہ موت کے بعد زندگی، لیکن پردادا بھی اب تک کی رپورٹ کے مطابق قبر میں ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی زندہ نہیں ہوا اب تک، اس کا مطلب دوبارہ زندگی نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کہتے ہیں نا کہانیاں سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان باتوں کے جواب تو اللہ قرآن میں کئی بار دے چکا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ اس پوری کائنات کو بنا دیا، تمہیں یہ عقل سے بعید کیوں لگ رہا ہے کہ مٹی ہو گیا؟ تو مٹی ہو گیا کیا دلیل ہے بھائی؟ جب کچھ بھی نہیں تھے بنا سکتا ہے تو مٹی کر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا وہ؟ اس میں کون سے اچھمبے کی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں سائنس نہیں پڑھی، اصل میں لوگوں نے سائنس پڑھی ہوتی نا تو ایسی باتیں نہ کرتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ہمارا قانون یہ ہے جو نیکی کرے گا آخرت میں اس کو بدلہ اتنا نہیں ملے گا جتنی نیکی کی ہے، بڑھا کے دوں گا، اجر بڑھا کے دوں گا. اور جس نے جتنا گناہ کیا سزا اس کو اتنی ملے گی. آگے سورہ قصص شروع ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ ہے، جلدی اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں. لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے. ان فرعون علا فی الارض، میں نے بتایا تھا نا پوری ہسٹری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، پورا وہ بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کیسے مصر چلے گئے، پھر مصر میں ان کی بڑی تعداد تھی لیکن آج تھے بہرحال مائنورٹی میں. تو مسلم جہاں بھی مائنورٹی میں ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے کہ اس پہ، کیونکہ دیکھو حسد وہاں ہوگا جہاں کچھ ہوگا. کیا خیال ہے؟ میں نے ایک انگریز کا مقولہ نقل کیا تھا نا کہ مسلمانوں کے پاس مذہب بھی ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی بھی، یہ دو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں. لہذا اس کے الفاظ یہ تھے، وہ تو عقل مند انگریز تھا، مجھے کہیں حوالہ مل جائے پورا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ ان سے لڑنا فضول ہے کیونکہ غلبہ انہی کا ہوگا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس نے کب کہے تھے؟ جب بوسنیا کی جنگ ہو رہی تھی، سرب کے لوگ بوسنیا کے مسلمانوں کو مار رہے تھے نا، بہت ظلم کیا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں اخبار ہوتے تھے، اس میں تصویریں آتی تھیں کس طرح گھروں میں گھس کے بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی ہے. اتنا ظلم ہوا ہے نا کہ جو لوگ ان دنوں میں جیل سے ہو کے آئے ہیں ان سے ہم خود ملے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیا ہو رہا تھا وہاں. اتنا ظلم کیا تھا سربیوں نے، جو سرب کے غیر مسلم ہیں انہوں نے مسلمانوں پہ، کہ این جی اوز کو وہ ظلم کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. کچھ مسیحیوں نے، عیسائیوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے خودکشی کی ہے مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمانوں کے فیور میں احتجاج اس غیر مسلموں نے بھی کیا تھا. کیا بہت ظلم ہو رہا ہے. جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے درختوں سے کھمبوں سے باندھ دیتے تھے، 3 دن تک وہ بھوکی پیاسی مرتی تھی. وہ کسی کو اجازت نہیں تھی رسی کھولے، کیونکہ جس نے کھولنے کی کوشش کی اگلا نمبر اس کا ہے. کئی دن تڑپ کے نا بھوک پیاس سے مر جاتی. جیلوں میں بھوک سے لوگ مر رہے تھے. بہت زیادہ ظلم کیا، اور یہ ہماری بڑی طاقت ہے ماشاءاللہ. آپ کو بتائے جہاں مسئلہ مسلمانوں کا ہوگا تو یہ گھننے بن جاتے ہیں. لیکن بہرحال غیر مسلموں نے بھی، بہت سارے جو انصاف پسند تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، احتجاج کیا. بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ان دنوں میں ایک انگریز نے بات لکھی تھی کہ مسلمانوں کو فتح کیا جانا ممکن بولو نہیں ہے. اس نے کہا وجہ، اس 2 وجہ، ان کا مذہب بہت اسٹرانگ ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ بہت اسٹرانگ ہے. ایک تہذیب ہے ان کی. یہ مذہب سے پوری دنیا کی دیکھو
جرمن اور برٹش، ان دونوں کو قومیت کی بیس پہ جوڑا جا سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. مذہب کی بیس پہ نہیں. دونوں لبرل ہیں. مذہب تو ان کے یہاں بس وہ دو چار وہ رہ گئے ہیں، چرچ برچ رہ گئے، اس میں پادری کے علاوہ میرا خیال ہے بیچاروں کوئی جاتا نہیں ہے. تو قوم کی بیس پہ تو جڑ نہیں سکتے، زمانے الگ الگ ہیں، کلچر الگ الگ ہے. اس لیے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ جتنی غیر مسلم اقوام ہے نا، یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے ہی رہے ہیں. مسلمانوں کی تو بڑی بڑی خلافتیں قائم ہو گئیں، خلافتیں ہمیشہ مذہب کے بیس پہ قائم ہوتی ہیں، قومیت کے بیس پہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے خلافت کس کی قائم ہوئی تھی جو ہسٹری موجود ہے؟ جلدی بولو، جلدی سے منہ سے. یہودیوں کی نا. اتنا پڑھ کے بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو چائے پیو پھر بیٹھ کے. سب سے پہلے جو بڑی خلافت قائم ہوئی ہے دنیا پہ، جس کو آج یہودی کہتا ہے یروشلم اور ہماری خلافت، ہم داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے کنگ سلیمان کہتے ہیں نا یہ لوگ. تو سب سے پہلے خلافت کس کی قائم ہوئی ہے؟ جو مرتب دنیا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہسٹری جو بہت زیادہ محفوظ ہسٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. کس کی قائم ہوئی ہے؟ یہودیوں کی. قومیت کی بیس پہ، مذہب کی بیس پہ. جلدی جلدی ہو، آگے ہم نے یہ صورت میں مکمل کرنی ہے. مذہب کی بیس پہ، تو اس کا مطلب اس مذہب میں 20 قومیں آ گئی تھیں، کیونکہ مذہب کا نعرہ قوم پرستی کا ہوتا ہی نہیں ہے. مذہب کہتا ہے ایک خدا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ جس نے زمین کو بنایا، جس نے تمہارے لیے پانی بنایا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، درخت بنایا، تو یہ صرف پنجابیوں کے لیے بنایا یا پٹھانوں کے لیے بھی بنایا؟ یہ منہ سے بولتے رہو گے نا تو میں آگے چلتا رہوں گا اسپیڈ کے ساتھ. یہ اللہ نے مہاجروں کے لیے پیدا کیا، یہ انگریزوں کے لیے، یہ سب نعمتیں ہیں. تو جو بھی ان نعمتوں کو پڑھے گا، چاہے پنجابی ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، برٹش ہو، جرمن ہو، فرانسیسی ہو، چائنیز ہو، بولے گا بھائی یہ تو سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو کس پہ ایمان لائے گا؟ اللہ پہ ایمان لائے گا. مسجدوں میں کوئی ہے کہ پہلی صف میں پٹھان کھڑے ہو، دوسری میں پنجابی، تیسری میں نا؟ کس کا گھر ہے بھائی یہ؟ جلدی جلدی اسپیڈ بڑھا دو. اللہ کا گھر ہے. تو مذہب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ قومیت کی نفی. میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں، سلمان فارسی کو ایران لڑنے کے لیے بھیجا. فارس کمانڈر سلمان فارسی کو بنایا ہوا تھا صحابہ نے، جو پرشین تھے. تو سلمان فارسی نے، جو فارسی تھے نا اس وقت، ان کو دین کی دعوت دی جہاد سے پہلے، لڑائی سے پہلے. یا اہل فارس انا رجل منکم، اے فارسیو میں پرشین ہوں، میں تمہاری قوم کا ہوں. ترون العرب یطیعوننی، لیکن تم دیکھ رہے ہو آج میری تلوار کے سائے کے نیچے کون ہے؟ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں. عرب تو کسی کو بڑا نہیں مانتے. میں فارسی بولنے والا، لیکن مجھے کمانڈر بنایا ہوا ہے جنگ کا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو یہ شروع میں ہی ہو. بلال حبشی کو کتنی عزت ملی، حبشہ کے تھے، رنگ بھی سیاہ. اور زید ابن حارثہ، منہ بولے بیٹے، جو غلام تھے، اصل میں غلام تھے، ان کو اتنی عزت ملی کہ کمانڈر بنایا جنگ میں ان کو. عرب میں یہ ایسی قوم اب بھی عرب میں نہیں ہے ایسی. آپ جاؤ کسی عرب کنٹری میں، دیکھو کوئی عہدہ آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. بولتے ہیں عجمی شلو، کیا کہتے ہیں؟ شلو. تو چین ہی نکلتا ان کے منہ سے. بناتے رہتے ہیں لیکن نکلتا نہیں ہے ان کے منہ سے یہ لفظ. اچھا خیر. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی تو یہ مذہب کی بیس پہ لڑائیاں ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ وہ تو ترکی تھے، وہ تو کہہ سکتے تھے ہمارا یہ تو عربوں کا مذہب ہے. نا بھائی، عرب کئی سو سال، 500-600 سال مکہ اور مدینہ پہ حکومت کس کی رہی؟ ترکوں کی. انہوں نے حفاظت کی مکہ مدینہ کی. آج بھی ویسے تو پاکستان حفاظت کر رہا ہے. نہیں آئے گی سمجھ؟ تمہارے بہت اونچی باتیں ہیں، یہ بہت اوپر کی بات ہے. مکہ مدینہ کی حفاظت پاکستان آرمی کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ کو بہت غصہ آئے گا یہ سن کے، لیکن ماننا پڑے گا. یہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ملک کی تعریف کی یا ملک کی کوئی فیور کی بات کی جائے نا، تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا چاہیے. کیا آ گیا پاکستان اتنا اچھا کیوں ہو گیا؟ تو وہ بہت ہوتا ہے. تو اپنے کھوپڑی کو کیا کرو، سیٹ کرو. تھوڑا خوش ہونا سیکھو. اچھی بات سن کے جو خوش ہوتا ہے اس کا مطلب صحیح آدمی چل رہا ہے. اچھی بات سن کے بھی اس کو اگر مروڑ ہونا شروع ہو جائے تو ٹیکنیکل فالٹ ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں بھائی جرنیلوں سے اختلاف کرتے رہو. جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں. ایز اے ادارہ ہم حرمین کی حفاظت ہم لوگ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے چلتے ہیں ہم. یہ میں نے صورت مکمل کرنی آج جلدی جلدی. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں بتا رہا تھا کہ قوم پرستی کو ختم کرنے والی
جو واحد طاقت ہے وہ کیا ہے؟ مذہب. مذہب سے مراد آسمانی مذاہب، ورنہ تو کچھ مذاہب ایسے ہیں وہ تو اور قوم پرستی میں، اونچی قوم، نیچے قوم، گھٹیا قوم، درمیانی قوم، یہ عجیب عجیب سے ان کے نعرے ہیں. تو یہ واحد اسلام ہے. پہلی صف میں آپ دیکھ لو، ہمارے پہلی صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ٹماٹر والا بھی ہوگا، اس کے ساتھ کوئی 17واں گریڈ کا آفیسر ہوگا، اس کے ساتھ کوئی سبزی والا ہوگا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہوں، کوئی فرق نہیں ہوتا. تو لیکن اچھا، پہلی خلافت قائم ہوئی یہودیوں کی، وہ کس بیس پہ؟ مذہب. نمبر 2 خلافت قائم ہوئی پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کے بعد مسیحیوں کی، وہ کس بیس پہ تھی؟ مذہب. اس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں تھے، عیسائی مذہب جو پوری دنیا میں پھیل گیا تو پوری دنیا میں 20 قومیں تھیں، ان قوموں نے اس مذہب کو دل سے اختیار کیا. کیوں؟ مذہب کے پیچھے موٹیویشن اللہ کی طرف دعوت، اور اللہ سب کا رب ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جب اسلام آیا تو اتنی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں. یہ تو حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی، کچھ نیک لوگ آ گئے تھے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ. تو اس چکر میں جو ہماری یورپ تک ہماری فوجیں پہنچ چکی تھی نا، اٹلی میں، اب بھی اٹلی میں جزیرے آباد ہیں جو اس دور میں مسلمان فاتحین جو وہاں تک پہنچ چکے تھے تو وہ زمین چھوڑ کے پانیوں میں بھاگ گئے تھے، وہیں شہر آباد کر لیے. پھر چونکہ تمیز کے لوگ تھے تو اس کو صاف ستھرا کر لیا انہوں نے. ہمارے یہاں ابھی تک نالوں پہ نالوں پہ جا کے ٹکے ہوئے ہیں. خیر، تو یورپ میں، افریقہ میں، کہاں کہاں پھیل گئے تھے. یہ حجاج بن یوسف کے دور میں بہت سارے صحابہ تھے، تو اس دور میں ملتان تک اسلام پہنچ چکا تھا. محمد بن قاسم جو تھا یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا نا، تو یہ ملتان تک پہنچ چکا تھا. پھر بغاوت ہوئی ہے تو پھر اس کو واپس بلا کے قتل کر دیا پرانی نئی حکومت نے، کیونکہ اس کو پرانے والے پسند ہی نہیں تھے. خیر، ہمیشہ نقصان کس نے کیا ہے؟ ہم نے خود اپنا کیا ہے. تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر خلافتیں قائم ہوئی ہیں، پھیلی، اور پھر ترکوں کی خلافت، یہ تو 1920 میں جا کے ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا. تو یہ جو سب کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ مذہب ہے. جبکہ آپ ان قوموں میں آپ دیکھ لو، جب سے ان میں مذہب گیا یہ لڑتے ہی رہے ہیں. ہٹلر اٹھا، اس نے بولا کہ میں جو ہوں، ہم جرمن ہیں، اور ڈارون کے نظریے سے بھی اس نے استدلال کیا کہ جو ایوالو ہو کے جو سب سے لاسٹ میں پہنچے ہیں نا، ہم لوگ ہیں، باقی سارے بھی بندر کے قریب قریب ہیں. بکواس کر دی اس نے، اٹھا کے پوری دنیا میں جو ظلم کیا. ادھر سے جیپنیز اٹھے چنگ پونگ کرتے ہوئے کہ ہم جیپنیز ہیں، ہمارا حق ہے دنیا پہ حکومت کرنا، اور کوئی نظریہ نہیں ہے، بس توڑ پھوڑ کر کے ظلم کر کے. وہ تو امریکہ نے آ کے 2-3 رکھ کے چترول لگائے نا. پہلے امریکہ نے تمیز سے آ کے سمجھایا کہ جاپان کو انسان کا بچہ، بنگلہ دیش تک پہنچنے والے تھے جیپنیز، لیکن بنگلہ دیش میں آ کے انہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ٹک پاتے شاید، وہ بنگالیوں کے آگے انہوں نے نہیں ٹکنا تھا، میرا خیال یہ ہے. تو بنگلہ دیش والوں نے گت بنانی تھی ان کی. خیر، تو وہ جو پھیلے ہیں نا، تو پہلے امریکہ نے آ کے ان کو تمیز سے سمجھایا کہ یار انسان کے بچے بنو یار. امریکہ کو یہ لگا کہ یہی ہو گئے تو ہم تو گئے. بہت سمجھایا. پہلے امریکہ نے آرمی کا اٹیک کیا، امریکہ کے فوجیوں کو اڑا دیا فدائی حملے کر کے. جہاز لے جا کے ڈشن کر کے گراتے تھے. پائلٹ بھی گیا، جہاز بھی گیا ہوگا نا، کوئی بات نہیں، ہم گئے نا، تو بھی تو جا رہا ہے. امریکہ آرمی کو لگا کہ امریکہ تو گیا، ہمارا تو پروگرام بڑھ گیا بھائی. تو پہلے امریکہ نے جا کے تمیز سے سمجھایا، جو جاپان کا جو وہ تھا نا، جو آرمی چیف تھا، بھائی انسان کا بچہ بن، اپنے ملک کو ڈیولپ کرو، لوگوں کو خوراک دو، لوگوں کو کھانا دو. مودی کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں لوگ، کیا پاکستان سے پنگے بازی کر رہا ہے یار، تو اپنے ملک کو ترقی دے نا. کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور تو کبھی ادھر پنگے کر رہا ہے، کبھی ادھر پنگے کر رہا ہے. تو ہٹلر کو بھی سمجھایا، اس کو جاپان کا جو آرمی چیف تھا نا، اس کو بھی سمجھایا تمیز سے، ہر طرح سے. تبلیغ جماعت والے بھیجے، خواتین کی جماعتیں بھیجی، ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا کہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر جا کے اس کے کان میں بولا ایٹم بم بنا لیا ہم نے، وہ پھوڑ دیں گے. پھر بھی اس کو جوں نہیں رہیں گی. اتنے ظلم کیے تھا نا اس نے، اتنے ظلم کیے تھے آپ کی تصور سے بھی زیادہ. ڈاکومنٹریز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھ لو جا کے. پھر کیا کیا، ایک ایٹم بم گرایا ہے ہیروشیما پہ، بیڑا غرق ہو گیا. لوگوں نے آرمی چیف کو آ کے بتایا، لوگ پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں جنگوں میں بھائی، اب کیا ہوگا. اس نے پھر بھی اس کو ہوش نہیں آیا ہے. پھر امریکہ نے دوسرا بم گرایا ہے، پھر بول دیا کہ اب یہی گرتا رہے گا. پھر وہ پیچھے ہٹا، اور ایسا یو ٹرن لیا ہے جاپان نے کہ جاپان سے زیادہ پولائٹ کنٹری اس کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا. انہوں نے کہا جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ سے مسئلے حل بولو نہیں ہوتے.
تمیز کی زندگی گزارو. جب وہ ملتے ہیں, میں جب جاپان گیا تو بندہ آیا 3 دفعہ یوں کیا اس نے. میں نے کہا ہم بھی ایک رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں, 1 رکعت میں 3 رکوع کر رہا ہے یہ. اور ایسے یوں, اچھی بات ہے, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, ان کے اخلاق ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو. لیکن قوم پرستی کی یہ جنگ جو ہے نا, یہ قوم نے مارا ہے رکھ کے نا, چپیٹا مارا ہے, تب جا کے یہ جنگ کیا ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے. اس نے بولا بھائی سرنڈر کیا, اور پھر ایسا سرنڈر کیا ہے جاپان. ایسا ہمارے ایک رشتے دار مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, انہوں نے کہا کہ ہم جہاز میں تھے, شپ میں, تو جاپان سے جہاز جا رہا تھا امریکہ سامان لے کے. امریکہ والوں نے وہ جہاز جاپان سے خریدا, اس میں جو سامان ہے, اور پھر اسی وقت بول دیا اب تم لوگ خریدو ہم سے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جیسے محلے کا بدماش نہیں ہوتا نا, یہ گھڑی مجھے دے, 100 روپے کی, آپ نے دے دی, اب 200 کی مجھ سے لے, 200 کی لی. آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یار, جاپان سے جہاز جا رہا ہے امریکہ, امریکہ خرید رہا ہے وہ ساری گندم یا جو بھی تھی گاڑیاں تھیں, پھر امریکہ کہہ رہا ہے مجھ سے کیا کرو, خریدو, تاکہ ایکسپورٹ کس کی بڑھے گی, ہماری بڑھے گی. جاپان لے رہا ہے, اتنا نیک شریف شرفا. بہرحال انہوں نے دوسری طرف آ کے ترقی کی, اس قوم میں بہت ساری خوبیاں ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن ہمیشہ یہ لڑتے رہے. ہٹلر اٹھا, اس نے تباہی مچائی قوم پرستی کی بیس پہ. تو میں کہیں سے کہیں بات چلی گئی. تو یہ قوم پرستی کس میں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہے. اگر مسلمانوں میں ہوتی بھی ہے تو مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں ہوتی ہے. تبھی جتنی قوم پرست تنظیمیں ہوتی ہیں مذہب سے ہمیشہ دور ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ مذہب سے دور. ان کو مولوی تو بالکل بھی پسند نہیں ہوتے, جتنی قوم پرست تنظیمیں. دیکھو اپنی قوم کے دفاع میں لڑنا غلط نہیں ہے اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہو. قوم پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ میری قوم حق پر ہے یا باطل پر ہے, ہر صورت میں قوم کا ساتھ دینا از کالڈ قوم پرستی. اگر یہ نہیں ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو پھر تو دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں, پھر تو فریضہ ہے. پھر تو آگے چلتے ہیں ہم جلدی میرے بھائی. تو ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مائنورٹی میں تھے نا بنی اسرائیل. تو جب مائنورٹی میں تھے تو بوسنیا کی میں مثال دے رہا تھا, تو وہ انگریز نے لکھا کہ ان کو نہیں ہرایا جا سکتا. ایک جگہ فتح ہو جائے گی, ہر جگہ نہیں ہوگی. دو کوالٹی مسلمانوں میں ہے, 2 کوالٹی. نمبر 1 مذہب. یہ مذہب کیا کرتا ہے, جوڑ دیتا ہے, ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جمع کر دے گا. اب دیکھو غزہ میں ٹھیک ہے غیر مسلم بھی آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن زیادہ آواز کس نے اٹھائی ہے, مسلمانوں نے اٹھائی ہے. تو مذہب جوڑے گا ان کو. دوسری چیز کیا ہے, بڑھتی ہوئی آبادی. گروتھ ریشو دنیا میں صرف ہمارا بڑھ رہا ہے, باقیوں کا یہودیوں کا بھی بڑھ رہا ہے, لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ بڑھ کے بھی 6 8 بچے یہودیوں کے نارمل ہوتے ہیں, لیکن 19 تھوڑی ہوتے ہیں. کوئی یہودی مجھ سے ملے, میں بولے بھائی تو 6 کر لے 8 کر لے, ہمارے ٹکر کا نہیں ہے, تو 19 پیدا کر کے دکھا. تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ زیادہ شادیاں ان کے مذہب میں نہیں ہیں. ہمارے مذہب میں تو زیادہ شادیاں بھی ہیں, یہ تو نہیں ہوں. ان سے بولا ہمارے لیول کے سوچو بھی نہیں, ادھر جا کے بیٹھا کرو. میں بتاتا ہوں نا, 2 آدمی سفر کر رہے تھے, تو ایک سامنے دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں. ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے کہا 8, اور ایسے مونچھوں کو تاؤ دیا. اس نے کہا تیرے کتنے بچے ہیں, اس نے کہا 18. پہلے والے نے مونچھیں واپس گرا دی. تو گروتھ ریشو اور مذہب جو ہم سب کو کیا کر دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. تو یہ پاور کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے. تو جہاں پاور ہوتی ہے جیلیسی بھی وہیں ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کے پاس بھی یہی پاور تھی, مذہب تھا, تہذیب تھی, کلچر تھا, اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ تھا, علم تھا, صفائی ستھرائی, یہ سب چیزیں بنی اسرائیل میں تھی. فرعونیوں کو تو کمبخت دانت صاف نہیں کرتے تھے. ابھی جو فرعونیوں کی لاشیں نکلی ہیں نا, اس میں ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے, بولے ان کمبختوں میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں نے انسانوں کو دانت صاف کرنا سکھایا. جلدی جلدی مکمل کر لوں میں. تو اب کیا ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض, مسلمان مائنورٹی میں تھے, بالآخر وہ ظالم حکمران آتے گئے, ظلم کرتے گئے. ان کو خطرہ تھا کہ یہ تہذیب ہے, یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی تھی, تو یہ دوبارہ ان کی حکومت نہ آ جائے. تو وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا نسل کشی کے لیے, صرف بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. یعنی بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا, جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی زندہ چھوڑ دیتا, لڑکا پیدا ہوتا اس کے فوجی پہنچتے اور اس بچے کو ذبح کر دیتے. وجہ کیا تھی, اس زمانے میں گروتھ کنٹرول کے جدید طریقے دریافت نہیں ہوئے تھے.
اگر دریافت ہو جاتے تو فرعون بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا. وہ ایک بجٹ گورنمنٹ کا فیملی پلاننگ والوں کو دیتا اور کہتا کہ خواتین کو تم یہ سمجھاؤ 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئے گی آپ لوگ کے، بالکل نہیں آئے گی. ایکچولی ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں اگر زیادہ بچے پیدا ہو جائیں. ایکچولی عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. ایکچولی ہماری آبادی پہلے ہی بہت بڑھ گئی، ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایکچولی یہ ہے، ایکچولی وہ ہے. تو یہ سب ایکچولی ٹوپی اور ڈرامہ ہے. مقصد ہے گروتھ ریشو کو کنٹرول، کیونکہ دنیا میں سپیریئر وہی ہوگا جس کی آبادی بڑھے گی. آپ کو پتا ہے کراچی میں 2030 میں پشتو اسپیکنگ کراچی کی آبادی میں میجورٹی میں ہوں گے. آئی بات سامنے؟ کس میں ہوں گے؟ اور اردو اسپیکنگ کس میں آ جائیں گے؟ بولو، مائنورٹی میں. اور جب ایک دفعہ مائنورٹی میں آ گئے تو یہ نہیں کہ اتنے رہیں گے، 2060 میں اور مائنورٹی میں، کیونکہ گروتھ ریشو پشتو اسپیکنگ کا بڑھ رہا ہے، اردو اسپیکنگ کا کم ہو رہا ہے. کیوں؟ میڈیا کا جو دجل ہے نا، دجل، اس سے اردو اسپیکنگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. ہے یا نہیں ہے میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھتے ہیں ایکچولی ہم تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہ ایسے بچے ہی پیدا کرتے رہو 8 10. تو بیلنس کہاں جا رہا ہے؟ میرے لیے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مسلمان ہے، پٹھان ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، کوئی بھی مسلمان بڑھ رہا ہے نا، مسلمان بڑھ رہا ہے. لیکن جو قوم پرست لوگ ہیں نا، قوم پرست، جو کہ بری چیز ہے، قوم پرستی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو قوم پرست لوگ ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پٹھان پنجابی کا نعرہ اور اردو اسپیکنگ کا نعرہ کراچی میں چلنے والا بولو نہیں ہے. یہ 2030 تک چلے گا زیادہ زیادہ، اس کے بعد بڑھ گیا پروگرام. کیونکہ جو قوم میجورٹی میں ہوتی ہے تمہیں اس سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے، نہیں بنا کے رکھو گے چپت پڑے گی، مار کھاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے 19 کی رپورٹ ہے میری. ہم تو پٹھان بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، تو دونوں پروگرام چل رہے ہیں ہمارے. تو آگے چلو میرے بھائی، انڈین پٹھان ہیں ویسے مہاجر ہیں، تو ہمارے تو دونوں طرف سے نسل بڑھ رہی ہے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی، کہاں چلے جلی میرے بھائی. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا، بدنام ہو گیا قتل کر کے. آج تک گالیاں پڑتی ہیں کمبخت کو، لیکن فیملی پلاننگ پر عمل کرتا تو بدنامی نہیں ہوتی. تو آج کے جو فرعون ہے نا وہ بڑے ہوشیار ہیں. انہوں نے کہا قتل کرنے کے بجائے کیا کرو؟ میڈیسن ایکچولی کر کے ان کو الو بناؤ. تو انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ زمین میں جو کمزور لوگ ہیں ہم ان پر احسان کریں. صرف ابھی اللہ نے ارادہ کیا ہے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، لیکن اللہ کے ارادے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں بھائی. ہو اللہ یوں کہہ دیتا جو کمزور ترین لوگ ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ فرعون کے ظلم سے وہ نکل جائیں، کوئی روٹی پانی کا انتظام ہو جائے ان کے لیے، کوئی گھر کا انتظام ہو جائے، بچے قتل ہونے سے بچ جائیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی تھی. اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تو سمجھ میں آتی. اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے جب احسان کرنے کا ارادہ کیا پھر تھوڑا بہت پھر نہیں ہوگا. اب ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ فرعون سے. تو جب اللہ مقابلے پہ آ جائے تو پھر چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے ارادہ کیا ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں. صرف مصر نہیں، زمین پہ بادشاہت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ سپر پاور کون بنے گا؟ دنیا ان سے پوچھے گی کہاں ظلم ہو رہا ہے اور کہاں. جب جو سپر پاور ہوتی ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے آ کے کہ ادھر بہت سخت حالات خراب چل رہے ہیں اس وقت، حالانکہ کوئی خراب نہیں ہوتے، بہت شدید حالات خراب ہیں اور میرا آنا وہاں بہت ضروری ہے. وہ ملک کہہ رہا ہوتا ہے خدا کے لیے بالکل ٹھیک ہے ہم لوگ، نہیں، حالات کیا چل رہے ہیں؟ خراب چل رہے ہیں. سر ہمارے حکمران بالکل ٹھیک ہے، ہم پہ ظلم نہیں کر رہے. نہیں، ظلم کر رہے ہیں. ہیلی کاپٹر بھیجیں گے، صدر وزیر اعظم کو اٹھا کے لے جائیں گے. ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی لاٹھی بولو اس کی بھینس. سسٹم یہ چل رہا ہے دنیا میں، اور بھی سسٹم چل رہے ہیں. اچھا میرے بھائی، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے ارادہ کیا ہم اسی کمزور قوم کو زمین کا وارث بنا دیں. کیا جلال ہے قرآن کے ان الفاظ میں. اللہ نے اس ارادے کو کیا کیسے، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں، ایسی حکومت دے دیں کہ ان کے سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ جائیں، ایسی مضبوط ریاست بنا دیں.
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم فرعون اور اس کے حامان جو وزیر ہے نا، جو بیٹھ کے اس کے کان بھرتا رہتا تھا فرعون کے، جو اس کا چمچا، سب سے بڑا چمچا حامان تھا، تو اور جو اس کے درباری ہیں ان کو ہم وہ کچھ دکھا دیں جس سے ان کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا، ان کو کھٹکا لگا رہتا تھا، ان کا مذہب بھی اور ان کی آبادی بھی یہ کل ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے، تو ہم مسئلہ بنا دیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم بتا دیں کہ جو تمہیں کھٹکا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی مسئلہ بنے گا تمہارے لیے۔ اب اللہ کے کام دیکھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے جو پہلا اسٹیپ، دنیا میں لوگ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی طاقتیں جب کوئی پلان کرتی ہیں تو پہلے یہ ہوگا، پہلے ادھر سے ہم ایسا کریں گے ایکچولی کہ ادھر سے ان کو حکم دیں گے ادھر دھماکے کریں، پھر یہاں سے ادھر فوج کو مشغول کر دیں گے، پھر دونوں لڑیں گے تو پھر ہم ادھر سے دھماکے کر کے وہاں کریں گے، تو پورے پلان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے کیسے تدبیر کی؟ سب سے پہلے میں نے کہا موسیٰ کی زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام کس کے ذریعے ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں وحی کی، ان ارضعیہ، تیرے بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے فوجی آ کے اس بچے کو قتل کر دیں گے، تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، صندوق میں ڈال کے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اب ماں اپنے بچے کو پانی میں کیسے ڈالے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا خوف مت کر اور رنجیدہ مت ہو، اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكِ، کاش آپ کو عربی گرامر آتی نا، پھر یہ کلام سننے کا مزہ آتا۔ یہ نہیں فرمایا اِنَّا نَرُدُّهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں ہم اسے تیری گود میں پہنچائیں گے، نا نا نا، یہ نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری گود میں اسے پہنچا کے چھوڑیں گے، اس میں فاعل ہے، ہم تیری گود میں اسے پہنچا کے چھوڑیں گے، اور صرف گود میں پہنچا کے زندگی نہیں بچائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے ہم ان کو۔ کتنی دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو یار، ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے بچے کی زندگی نہیں بچے گی بھائی، دریا کہاں لے جائے، اور اللہ کے وعدے کیا ہو رہے ہیں؟ تیری گود بھی میں بھی واپس آئے گا اور اسے ہم پیغمبر بھی بنائیں گے۔ فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ کی قدرت کہ فرعونیوں نے ہی اس صندوق کو اٹھایا ہے، وہ دریا کہیں فرعون کے محل میں سے گزر رہا تھا، تبھی تو فرعون کہتا ہے نا هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، بار بار تانے دیتا تھا میرے محل میں نہریں بہتی ہیں، اس کو نہیں پتا تھا یہی نہر تیرے لیے عذاب جان بننے والی ہے، اسی نہر میں ایک بچہ آئے گا، تو هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے اس بچے کو نکال لیا، اور اس کے لشکر والوں نے، فوجیوں نے دیکھا نا، جو فرعون کے درباری تھے، انہوں نے دیکھا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے بچہ اٹھا لیا تاکہ یہ بچہ ان کے لیے غم اور مصیبت کا سبب بن جائے۔ اصل میں انہوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا، لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے، جیسے آپ سے کوئی قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو، قرضہ لے کے بھاگا ہوا 1 کروڑ روپے مل نہیں رہا، آپ کو پکڑائی میں نہیں آ رہا، آپ کے کسی دوست نے اتفاق سے دونوں کی دعوت کر لی، آپ کی بھی اس کی بھی، اور بتایا نہیں، نہ آپ کو بتایا نہ اس کو بتایا، چائے پہ بلا لیا، آپ کے دوست کو نہیں پتا کہ یہ ایک دوسرے کا قرضہ لے کے بھاگے ہوئے ہیں، آپ دونوں چائے پہ بیٹھ گئے، تو آپ اپنے دوست کو کیا بولو گے جو کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے؟ یار یہ جو چائے کی دعوت ہے نا، اصل میں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تو پکڑا جائے، یہ ہوئی اس لیے، حالانکہ اس لیے نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا انجام یہ قدرت کی طرف سے انتظام ہوا ہے۔ تو اللہ بھی یہ طرز اختیار کرتے ہیں قرآن میں، انہوں نے بچہ اٹھا لیا، یہ تو سمجھ رہے تھے فائدے کے لیے اٹھایا ہے، لیکن یہ اٹھانا ان کے گلے پڑنے والا ہے، یہی بچہ ان کی حکومت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ کہتے ہیں میں فرعون کو کیوں عذاب دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں خطا کار تھے، ظالم تھے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اس شک میں کہ کہیں بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو، یہ بھئی انون ہے، ہو سکتا ہے ہماری قوم کا ہو سکتا ہے، قوم پرستی تھی نا فرعون میں، قومیت کی بیس پہ مائنورٹی پہ ظلم کر رہا تھا، جو آج مودی کر رہا ہے، مودی بھی یہی کام کر رہا ہے،
تو انشاءاللہ مودی کا حشر بھی فرعون سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو فالتقطہ آل فرعون، اللہ کے ہاں تو فرعون نے ارادہ کیا اس کو قتل کر دوں، اس شک میں کہ کہیں بنی اسرائیل کا نہ ہو، وہ تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو نہیں چھوڑ رہا تھا. تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، دیکھ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے. سورہ طٰہٰ میں قرآن میں آتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تیرے چہرے پر ایسا پیار ڈال دیا. بچوں کے چہرے پہ بعض بہت خوبصورت ہوتے ہیں، معصومیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کا اس پہ دل آ جاتا ہے، تو وہ میں نے محبت ڈال دی جس کی وجہ سے تیری حفاظت ہو گئی. تو حضرت موسیٰ کے چہرے پر، ایک تو پیغمبر ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. دیکھو فرعون نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی تھی. بیوی نے ایک دفعہ بولا، فرعون نے کہا ٹھیک ہے. آئی بس، فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم تو فرعون نہیں ہیں بھائی، تو اس لیے ہماری کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے اس میں. جو لوگ بھی جورو کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ یہ آیت کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں. خیر، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، یا تو ہمیں خادم بن کے فائدہ پہنچا دے گا، ملازم کے طور پہ رکھ لیں گے، یا اپنا بیٹا بنا لیں گے اس کو ہم. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بچے کا صندوق کھولا کس نے ہے؟ فرعون نے، جس سے میں بچہ بچانا چاہتی ہوں. تو ان کا دل صبر سے فارغ ہو گیا، جذباتی ہو گئی. یعنی انہوں نے ارادہ کیا میں جا کے اس بچے کو چمٹاؤں اور چھینوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے واپس کرو. اس جذباتیت کا بچے کو فائدہ ہونا تھا یا نقصان ہونا تھا. کیوں؟ فرعون کو پتہ چل جاتے تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے. تو قرآن کہتا ہے ان کا عادت لتبدی بھی، ماں کی ممتا کو ایسا جوش آیا. مائیں، یہ عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جوش میں وہ کام کرتی ہیں جس کا انجام نقصان دہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. غموں کے موقع پہ اور ٹینشن کے موقع پہ ڈیسیجن پاور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ابھی کرنا کیا ہے آپ نے. ہم سب جذباتی لوگ ہیں، کر دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں ابھی یہ کیا ہو گیا، قتل ہو جاتے ہیں. اس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، دھاڑ 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 نکال دی طلاقیں تو ماشاءاللہ ایسا لوگوں کا ایسا فیشن بن گیا ہے. اس کے بعد پھر اہل حدیثوں سے فتوے لیتے ہیں جا کے وہاں. تو خیر، تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں غصے میں نہیں فیصلہ کرنا، جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا. تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے فارغ ہو گیا. ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے، یہ میرے حوالے کرو. لولا اربتنا علی قلبہا، لیکن ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ لیا. ایک ایک لفظ سے خدا کی قسم ایسی بلاغت ٹپکتی ہے نا قرآن کے. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہم نے دل کو تھام لیا یا ہم نے اس کو صبر کی توفیق دے دی، نہ، یہ بہت ہلکے لفظ ہیں. اس سے تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جذباتی نہیں تھی. ربطنا، باندھ دیا رسیوں سے. دیکھو کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ رسی سے پورا مکمل باندھ کے اس کو کھونٹے سے باندھ دو، کر لے وہی کیا کرنا ہے. وہ کچھ کر سکتا ہے؟ جتنا بھی جذباتی ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہے موسیٰ کی ماں کے دل کو ہم نے کیا کر دیا؟ باندھ دیا. یہ بلاغت ہے، ایسا نہیں کوئی رسیوں سے جا کے باندھا ہوگا. کنٹرول کر دیا ہم نے کہ نہیں اب تو بے صبری تجھ سے نہیں ہو سکتی. لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، تاکہ اس کو ہمارے وعدوں کا یقین آ جائے. یعنی ہم نے اس لیے باندھ دیا کہ وہ جاتی اور بچہ قتل ہو جاتا تو پھر شکایت کرتی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا بچہ تیری گود میں لوٹاؤں گی، لیکن تو نے تو لوٹایا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ان کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا، تو صبر کی توفیق بھی پھر دے دیتا ہے وہ. تو ہم نے اس کی دل کو مضبوطی سے تھاما. لتکون من المؤمنین. وقالت لاختہ قصیہ، اور اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ کہا تھا کہ اس کو دیکھتے رہنا، یہ صندوق جا کہاں رہا ہے، کیونکہ ماں کو غم تو ہوتا ہے نا کہ پتہ تو چلے کہاں جا رہا ہے.
تو فبصرت به عن جنوب، وہ بچی موسیٰ علیہ السلام کی بہن اتنی ہوشیار تھی، وہ چپکے سے اس صندوق کو دیکھ رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس لڑکی کا اس صندوق سے، اس بچے سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ پھر ٹریس ہو جاتا۔ تو بڑی ذہانت سے اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے چپکے سے اس کو دیکھ رہی۔ کتنی خوش قسمت بہن تھی، جب وہ دیکھ رہی تھی بچے کو، اس کا تصور میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ اپنی آخری کتاب میں میرے اس عمل کا تذکرہ کرے گا۔ ہے بھائی، اس کے ذہن میں کوئی تصور تھا؟ وقالت لاختہ، اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، فبصرت بہ عن جنوب، وہ چپکے چپکے اس صندوق، اس نے تو آگے بتایا حضرت موسیٰ کی ماں کو کہ بچہ کہاں پہنچا ہے، فرعون کے محل میں۔ فبصرت بہ عن جنوب وهم لا يشعرون، لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اب جب بچے کو بھوک لگی، دودھ پلانے کی باری آئی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر عورت کا دودھ بچے پہ حرام کر دیا۔ بچہ کسی عورت کی چھاتی کو دودھ کو منہ نہیں لگاتا۔ فقالت، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی، مشورے چل رہے تھے نا، سبا رہے تھے، پتہ چلا بھائی ایک بچہ ملا ہے، کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، بہت ہوشیاری سے انہوں نے شو نہیں کیا کہ میرا بھائی ہے یا میں جذباتی ہو رہی ہوں، کنٹرول کیا اپنے جذبات پہ، اور کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں ایک گھر ایسا نہ بتاؤں کہ جو کفالت کر لے گا اس بچے کی؟ یعنی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے، تو ایک ایسا گھرانہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ شاید پی لے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ موسیٰ کی زندگی بچانا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی کا دودھ تو پیے نا، چل بھائی تو کوئی گھر کہہ رہی ہے تو بتا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، انہوں نے یہ شو نہیں کیا کہ میرا بچہ ہے، جیسے ہی انہوں نے بچے کو چھاتی سے لگایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اس طرح بچہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جو دودھ پلانے والی ہے اس کو اجازت ہوتی تھی چلو بھائی اپنے گھر بھی لے جاؤ، واپس لے آؤ، لے جاؤ، تو یہ تو ہوتا ہے نا جو دائیاں دودھ پلاتی ہیں، اب تو ڈبے پلا رہے ہیں، ڈبہ کس کے گھر لے کے جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کون دودھ پلا رہا ہے؟ ڈبے۔ لیکن تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں، تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں، آگے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں تمہارے لیول سے اوپر کی جو میں کرتا نہیں ہوں، بہت ساری باتیں۔ فرددناہ الی امہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کئی تقر عینہا ولا تحزن، اور اس کا غم ختم ہو جائے، اور وہ یقین کر لے ان وعد اللہ حق، اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ شکایتیں بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اکثر لوگ کا خیال یہ کہ اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں معاذ اللہ سیاسی وعدے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے سیاستدان ووٹ لینے سے پہلے کچھ اور، ووٹ لینے کے بعد کچھ اور۔ ولما بلغ اشدہ، 2-3 منٹ میں بس واقعہ مکمل کرتا ہوں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے، واستوى، قرآن جہاں بھی جوانی کا تذکرہ کرتا ہے استوا، سیدھے ہو گئے۔ دیکھو بچہ جب چلتا ہے ایک قدم ادھر ایک قدم، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب بولتا ہے توتلی زبان میں بول رہا ہوتا ہے، اٹک رہا ہوتا ہے۔ جوانی کی پہلی علامت کیا ہے؟ آپ کی چال سیدھی ہو جائے، قدم میں کیا پیدا ہو جائے؟ مضبوطی، بات چیت میں کیا پیدا ہو جائے؟ کانفیڈنس، جب بات کرو تو پتہ چلے کہ آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ بعض دفعہ آدمی بات کرتا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یار تجھے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب متناسب ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استوا، سیدھے ہو گئے بالکل، یعنی جوانی کی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے۔ آتیناہ حکما وعلما، ہم نے حکمت بھی دی اور علم بھی، نبوت ابھی نہیں ملی ہے۔ وکذالک نجزی المحسنین ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، ایک دن شہر والے لوگ سب دوپہر قیلولہ کر رہے تھے، غفلت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے نکلے، آگے پھر لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کل سنائیں گے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔